بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان سے محروم کر دینے والے گناہ۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ 3 گناہوں کے ارتکاب سے موت کے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ گناہ بہت خطرناک ہے۔ احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا اور ان احکام کو عمل کے قابل نہ سمجھنا موت کے وقت ایمان کے سلب ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت ہے تو وہ پردے کو بوجھ سمجھے، اور اگر مرد ہے تو رشوت اور سود سے بچنے کو بوجھ سمجھے۔ آج کل اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے دوست، اگر کوتاہی ہو جائے تو اپنے آپ کو گناہ گار ضرور سمجھیے، کیونکہ گناہ کرنا اور پھر دلیل سے ثابت کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ ایک آدمی کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اس نے جواب میں کہا میں نہیں پڑھتا، اور اس وقت اس کی روح نکل گئی۔ اس پر اس کے قریب کے کسی عالم کو تشویش لاحق ہوئی، اور اس نے اس کے اہل خانہ سے پوچھا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایسا عمل تو بتاؤ کہ جس کا یہ وبال ہوا کہ یہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ طبعاً سست اور کاہل تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کو جب بھی غسل جنابت کی ضرورت ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے یہاں تو غسل جنابت نہیں تھا، دین اسلام میں یہ ایک نیا حکم آ گیا ہے۔ گویا کہ وہ غسل جنابت کو بوجھ سمجھتا تھا۔ اس گناہ کی وجہ سے اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے سے محروم کر دیا گیا۔ نمبر 2، سوء خاتمہ کا ڈر نہ ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کو دل میں موت کے وقت سوء خاتمے کا بھی ڈر نہ رہے، اس کی وجہ سے بھی انسان آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ بندہ جتنا بھی نیک، متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں یہ ڈر ضرور رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں موت سے پہلے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اس بات سے ڈرتا اور کانپتا رہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے داؤ سے مگر گھاٹے میں پڑنے والے۔ تو مومن کبھی اللہ رب العزت کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری عمر ڈرتے کانپتے گزارتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ نمبر 3، نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرنا۔ اگر انسان نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرے تو اس کی وجہ سے بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اسی لیے وضو کرتے وقت شروع میں بسم اللہ کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، الاسلام حق والکفر باطل۔ حدیث پاک میں بھی صبح و شام پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو دین ماننے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ گویا ہم اپنے دل میں یہ سوچا کریں کہ الحمدللہ، ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ گناہ کی سزا کی 3 صورتیں۔ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اس پر ضرور پڑتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سزا 3 طرح سے ملتی ہے۔ نمبر 1 تو نکیر کہتے ہیں، یعنی گناہ کیا اور ادھر کوئی مصیبت پڑ گئی۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب میں کسی کا دل دکھاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب وہ کسی کا دل دکھانے سے بہت گھبراتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا اثر دنیا میں ضرور دیکھتا ہے۔ کبھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ مثلاً بیوی ہر دھرم اور ضدی مل جاتی ہے جو گھر کے سکون کی تباہی کا باعث بنتی ہے، یا پھر اولاد میں سے کوئی ایسا بن جاتا ہے جو اسے موٹے موٹے آنسوؤں سے رلاتا ہے۔ یہ اس گناہ کی نقل سزا مل رہی ہوتی ہے، اسے نکیر کہتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی کبھی گناہ کی سزا ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تاخیر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر سزا نہیں دیتے، بلکہ کچھ دیر کے بعد سزا دیتے ہیں۔ انسان گناہ تو جوانی میں کرتا ہے اور سزا بڑھاپے میں ملتی ہے، اور بڑھاپے کی سزا بڑی عبرتناک ہوا کرتی ہے۔ فرض کریں کہ بڑھاپے میں بیوی نافرمان بن جائے اور اس وقت اولاد جوان ہو چکی ہو، اور وہ اولاد ماں کا ساتھ دینے والی ہو،
तो फिर बुढ़ापे का जो बुढ़ापा गुजरेगा तो फिर बूढ़े का जो बुढ़ापा गुजरेगा वो किसी को बता भी नहीं सकेगा। या बुढ़ापे में कोई ऐसी बीमारी लगा दी कि दूसरों का मोहताज हो गया। इस सूरत में भी बंदा सज़ा भुगत रहा होता है। एक साहब इस आजिज़ के पास आकर कहने लगे, हजरत में गुनाह भी कोई नहीं करता लेकिन बड़ी परेशानी रहती है। मैंने कहा, आप मुझे ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए क्या उन सब गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है, या कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनसे अभी तौबा नहीं की? कहने लगे, जी नहीं, कुछ गुनाह ऐसे होंगे कि जिनसे अभी तौबा नहीं की। मैंने कहा, वो गुनाह नामे आमाल में तो लिखे हुए हैं और उनकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा आ सकती है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद उनके साथ जा रहा था। उसने एक बेरीश ईसाई लड़के को देखा तो हज़रत से पूछने लगा, हज़रत, अल्लाह ऐसे चेहरों को भी जहन्नम में डाल देगा? उसकी बात से हज़रत समझ गए कि उसने शहवत की नज़र से इसको देखा है। हज़रत ने फरमाया कि तौबा करो क्योंकि तुमने उसे बुरी नज़र से देखा है। वो कहने लगा, जी नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। चुनाचे उसने तौबा न की और नतीजा ये निकला कि वह हाफिज़ कुरान था। इस गुनाह की नहूसत की वजह से 20 साल बाद कुरान पाक के हिफ्ज़ के नूर से महरूम हो गया, यानी वो कुरान भूल गया। नंबर 3, कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से खुफिया तदबीर होती है। खुफिया तदबीर ये होती है कि अल्लाह ताला गुनाहों के बावजूद उसको नेमतें देते रहते हैं ताकि ये अच्छी तरह इन नेमतों को इस्तेमाल करके गाफिल हो जाए और फिर आखिरत की बड़ी सज़ा का मुस्तहिक़ बन जाए। इसलिए याद रखिए कि जब इंसान गुनाह कर रहा हो और अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को भी देख रहा हो तो ये बहुत डरने की बात होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ता, कि जब वो भूल गए जो उनको नसीहत की गई थी, हमने उनके लिए हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, हत्ता कि वो खुश हो गए जो उनको नेमतें मिली थी, हमने उनको अचानक अपनी पकड़ में ले लिया। कई मरतबा इंसान इसको सज़ा समझता ही नहीं और ये सबसे बड़ी सज़ा होती है और बंदे को महसूस ही नहीं होता। बनी इसराइल का एक आलिम किसी गुनाह में मुलव्विस हो गया। वो डरता रहा कि कहीं इस गुनाह का वबाल न आ पड़े। कुछ अरसा बीत गया। एक मरतबा उसने दुआ मांगते हुए ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू कितना मेहरबान है कि मैं तेरी नाफरमानी कर रहा हूँ और तू मुझ पर अपनी तमाम नेमतें सलामत रखे हुए हैं। अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाली कि ऐ मेरे बंदे, नेमतें मुझसे नहीं बल्कि तुझसे ली गई हैं। वो हैरान होकर कहने लगा, ए अल्लाह, ऐसी कौन सी नेमत मुझसे ली गई है? फरमाया गया कि तू गौर कर कि जिस दिन से तू गुनाह का मुर्तकिब हुआ है उस दिन से हमने तुझे रात तहज्जुद के वक्त रोने की लज्जत से महरूम कर दिया है। फिर उसे एहसास हुआ कि वाकई अल्लाह ताला ने मुझसे रात को मुनाजात की लज्जत छीन ली है। तो अल्लाह ताला इन तीनों में से किसी न किसी एक सूरत में गुनाहों की सज़ा ज़रूर दे देते हैं। इसीलिए किसी ने कहा, अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पर मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। अल्लाह ताला